بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پروگرام جواب حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ سوال آپ کے ہوں گے انشاءاللہ تو جواب ہماری طرف سے حاضر ہوگا۔ اگرچہ آج میں اکیلا ہی ڈیل کر رہا ہوں لیکن کوئی بات نہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے کسی بھی سوال کی ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ توجہ دیں اور اس کے جواب کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جواب حاضر ہے پروگرام خاص کر ہم ان غیر شیعہ میرے بھائی بہنوں کے لیے ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے مکتب سے دور ہیں یا جانتے نہیں ہیں مذہب اہل بیت کو، شیعہ کسے کہتے ہیں، تشیع کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، ان کے فروع کیا ہیں، وہ کیوں مختلف ہیں اکثریت مسلمین سے، اور کیوں انہوں نے اس خلافت کے نظریے کو قبول نہیں کیا کہ جو سقیفہ سے چلا تھا، کیوں یہ حاکمان وقت کو چاہے کسی کے زمانے میں بھی رہے ہوں اگر ظالم دیکھتے ہیں تو ان کو قبول نہیں کرتے ہیں، یہ کیوں صرف انہی رسول اللہ کے 12 معصوم جانشینوں کو مانتے ہیں۔ جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہوگا آپ تشریف لائیے گا، ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے۔ اور اگر کوئی کالر ہے ان کو شامل کروں۔ جی، بہرحال جو بھی کالر ہوں گے آپ کی طرف سے سوال جو بھی آئیں گے ہم لیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر کالر کو ہم شامل کریں۔ جی، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ سوری، عمران بول رہا ہوں جی، مانچسٹر سے۔ سید عمران صاحب فرمائیے۔ جی، مجھے پوچھنا تھا کہ کوئی ایسی حدیث یا ایسی کوئی قرآن کی آیت واضح طور پہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ کو ان کی وراثت مطلب منتقل نہیں ہو سکتی، خلافت کہہ لیں اس کو یا حکومت کہہ لیں یا جس طرح بھی، یعنی وہ ہماری سربراہ نہیں بن سکتی، اور اس کے بارے میں کوئی ممانعت ہے؟ یعنی کیوں نہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو وہ بیٹی کیوں نہیں بنی، جیسا کہ ابھی تک ہم اب دیکھتے ہیں دنیا میں جو رواج ہے ہر بندہ اپنے۔ اچھا، دوسرا اسی سے ریلیٹڈ کہ یہ جو پردہ ہے اس کو بھی اسی لیے تو نہیں کہیں بہت زیادہ پابندی رکھی گئی، کیونکہ باقی تو جتنے بھی شعار اسلام ہیں ان کے اوپر چینج ہے، یعنی ہر بندہ اپنی مرضی سے استعمال کر لیتا ہے۔ نماز میں بھی مختلف ہے، اور داڑھی رکھ لیں نہ رکھ لیں وہ بھی مختلف ہے، یعنی مثالیں ہزاروں ہی اس طرح کی۔ لیکن پردے کے اوپر سب کا ایک اتفاق ہے، وہ بھی کوئی اسی وجہ سے تو نہیں ہے کہ سجدہ کو باہر رکھنے کے لیے کہ عورت گھر کے لیے ہوتی ہے، پردے میں رہے تاکہ اس کو وہ ہمارے اوپر حکومت نہ کریں، کہیں یہ اس سے ریلیٹڈ کرنے کے لیے اتنا زیادہ شور تو نہیں کیا جاتا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، شکریہ آپ کا، آپ کے سوال پہنچ گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔ مزید اگر کوئی کالر ہوں تو ہم شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون ہمارے بھائی کہاں سے ہیں؟ جی عابد صاحب، میں فیصل بول رہا ہوں لندن سے، آپ سے پہلے بھی جناب فیصل صاحب فرمائیے۔ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جناب، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ فیصل صاحب فرمائیے آپ۔ جی جیسا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ میرا سنی مسلک سے تعلق ہے جی، اور لیکن میں محب اہل بیت ہوں اور عاشق رسول ہوں، تو بات حق کی اور سچ کی کرتا ہوں اور اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے حوالے دیے، کچھ حوالے میں بھی یہاں دے دوں آپ کے لیے اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے صرف حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر نہیں دیا اور صرف انہیں قتل نہیں کیا، ظاہر ہے آپ عالم ہے، آپ کا مطالعہ مجھ سے زیادہ وسیع ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، جن میں فی الحال میں 4 شخصیتوں کے حوالے بھی دوں گا اور ان کے قتل کی تفصیل بھی جلدی دوں گا، مجھے پتا ہے آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ تو پہلا اس نے قتل جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کیا۔ ابن ملجم نے، ظاہر ان کے قاتل کا نام تھا، تو اس کا حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 599 599، جس میں ابن ملجم نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان کے کہنے پہ وہ فعل بد کیا جس کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ ابن ملجم کا اقرار ہے۔
اور یہی الفاظ اور یہی ابن ملجم کا جناب امیر المومنین علیہ السلام کے قاتل کا معاویہ کے حوالے سے اقرار. دوسرا حوالہ مروج الزہب ابن مسعودی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303. اس میں بھی یہی عبارت ہے کہ ابن ملجم نے یہ اقرار کیا ابن ملجم نے کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان کے کہنے پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قتل کیا جس کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا. اس کا تیسرا حوالہ تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183. اس میں بھی ابن ملجم کا حوالہ ہے کہ اس نے معاویہ بن ابی سفیان کا نام لے کے کہا کہ میں نے معاویہ کے کہنے پہ امیر المومنین پہ حملہ کیا جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی. یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مختصر مطلب ان کی شہادت کے بارے میں 3 حوالے. اس کے آپ میری بات سن رہے ہیں جی؟ جی بالکل سن رہا ہوں، فرماتے جائے، جلدی کریں، مختصر کریں. جی میں مختصر میں ایک یہ 3 حوالے دیے، ایک حوالہ میں اور دوں گا. دوسرا صحابی رسول حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قتل ہے. یہ بھی معاویہ بن ابی سفیان نے کیا. یہ انتہائی مشہور و معروف حدیث ابن کثیر کی الوداع النہایا جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 306 ہے. جلد نمبر بھی 6 ہے اور صفحہ نمبر بھی 306 ہے. اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جب معاویہ دمشق سے حج کو آیا، ابن کثیر لکھتا ہے الوداع والنہایا میں، تو حضرت عائشہ نے معاویہ سے پوچھا کہ معاویہ تم نے کس بات کو اس بات پہ تم نے کس بات کو تمہیں یہ اشتعال آیا کہ تم نے اہل عذرا کا قتل کیا. اہل عذرا سے مراد حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اہل عذرا سے تھا. تو کس بات پہ تم نے آمادہ کیا کہ تم نے حجر بن عدی کا قتل کیا؟ تو معاویہ نے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں نے ان کے قتل میں امت کی اصلاح دیکھی اور ان کی زندگی میں امت کی خرابی دیکھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اے معاویہ خدا کی قسم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب اہل عذرا کے چند لوگ قتل کر دیے جائیں گے جن کی خاطر اللہ اور عثمان والے ناراض ہوں گے. تو یہ جب حضرت عائشہ نے معاویہ کو یہ بات کہی تو معاویہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. اب میں آتا ہوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بارے میں، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے عمار تم کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا اور وہ تم کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے اور اے عمار تم ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے. بخاری شریف ہے باب فتن. اس میں جب اس کی تھوڑی سی تفسیر اس طرح ہے کہ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تو معاویہ بن ابی سفیان کو عمر بن عاص نے کہا کہ اے معاویہ حضرت عمار بن یاسر تو ہمارے مقابلے میں جنگ لڑ رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بھی معاویہ بن ابی سفیان کو عمر بن عاص نے سنائی. تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ عمر بن عاص تم فکر نہ کرو، وہ ہماری لشکر کی طرف آ جائیں گے. لیکن جب وہ شہید کر دیے گئے تو پھر دوبارہ اسی عمر بن عاص نے معاویہ بن ابی سفیان کو کہا کہ اے معاویہ عمار بن یاسر تو شہید ہو گئے ہیں، اب تم کیا کہو گے؟ اور وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی عمر بن عاص نے معاویہ بن ابی سفیان کو سنائی. تو معاویہ بن ابی سفیان میں جواب میں یہ کہا کہ ہم اس کے قاتل نہیں ہیں، اس کا قاتل علی ہے، کیونکہ وہی ان کو ہمارے مقابلے میں ہمارے نیزے اور تلواروں کے سامنے لے کے آیا، لہذا وہی قاتل ہے. جب یہ اطلاع حضرت مالک بن اشتر صحابی رسول نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہی اور سارا قصہ سنایا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جنگوں میں شریک ہوئے، نعوذ باللہ ان کے قاتل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہی کافروں کے مقابلے میں لے کے گئے. اگر یہی ان کی بات مان لی جائے، یہ معاویہ کی دلیل مان لی جائے تو پھر تو قاتل نعوذ باللہ وہ ہے. تو لہذا یہ بات نہیں ہے. تو حضرت عمار بن یاسر کے قاتل بھی معاویہ بن ابی سفیان ہے. پھر حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مشہور معروف صحابی، انہوں نے جنگ صفین میں نہ حضرت علی کا ساتھ دیا نہ معاویہ بن ابی سفیان کا ساتھ دیا. جب حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، کوئی شک نہیں اللہ اور اس کا رسول سچا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو یہ کہا کہ تم ایک باغی گروہ شہید کرے گا، اور کوئی شک نہیں کہ معاویہ ان باغیوں کا سردار ہے. یہ کہتے ہوئے حضرت
خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکالی جنگ صفین میں. پہلے انہوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے حضرت علی کے لشکر کو جوائن کیا اور معاویہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ تین میں نے آپ کو بتائی ہیں، حضرت علی کی، حجر بن عدی کی اور حضرت عمار بن یاسر کی جو مطلب شہادت ہے. حضرت امام حسن کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو زہر نہیں دیا گیا اور ان کو شہید نہیں کیا گیا، تو اس کے لیے یہ حوالہ ہے کہ جو آپ کے جو پرویز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ حضرت امام صلی اللہ علیہ السلام کو معاویہ نے زہر نہیں دیا، تو اس کا ذکر آپ خلافت و ملوکیت میں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو اس وقت کے جنرل سیکرٹری تھے ملک غلام علی، ان کی کتاب خلافت و ملکیت پر تنقیدی زیادہ کی کتاب، اس میں انہوں نے بخاری شریف، مسلم شریف اور بہت ساری کتابوں کے حوالے دیے. اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ اس معاویہ نے نعرے لگائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر اور کہا کہ یہ انگارہ تھا جو بجھ گیا اور زہر دلوانے میں اس کا ہاتھ تھا. اب ایک اور حوالہ ہے امام احمد بن حنبل کا، مسائل احمد بن حنبل. ہیلو جی سن رہا ہوں، جلدی کیجئے گا، آپ نے بہت لمبی تقریر کر ڈالی آج. جی مسائل احمد بن حنبل میں صفحہ نمبر 308 پر جب امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے اپنے باپ یعنی کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ لوگ علی اور معاویہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا آپ کی رائے کیا ہے، تو انہوں نے صفحہ 300 نمبر اور ان کی یہ رائے ہے، انہوں نے کہا کہ معاویہ کی موت غیر اسلام پہ ہوئی ہے. اور میں پھر ایک بات کرتا ہوں کہ کوئی یہ میرا سنی بھائی مجھے بتا دے کہ امام نسائی کی شہادت کیوں ہوئی، ان سے مطالبہ کیا تھا. امام حاکم المستدرک ان کو قید کیوں کیا گیا تھا. امام احمد بن حنبل سے جب معاویہ کی شان میں پوچھا تو انہوں نے کہا اگر جھوٹی دیکھیں تو بہت کثیر ہے، بے شمار ہے، لیکن ان کی اگر روایت کو چیک کیا جائے تو تمام کی تمام جھوٹ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل اتنے مسئلے ہیں کہ میری بات مطلب یہ ہے کہ بہت لمبی ہو چکی ہے. بہت شکریہ. اگر آپ بھی ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر اور بھی کوئی بھائی جاننا چاہتا ہے کہ یوٹیوب پہ چلا جائے، وہاں مولانا اسحاق کا وہ دیکھ لے، وہ معاویہ کے بارے میں اس نے اتنی تفصیل سے وہ خود بھی اہل حدیث ہے اور اس نے اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ پوری خلافت راشدہ کو اس نے بیان کیا ہے، معاویہ کے بارے میں کیا، اور امام حسن علیہ السلام کی جو بیعت ہے اور امام حسن علیہ السلام کا جو زہر ہے ان کو جو ان کی شہادت ہوئی ہے وہ سارا اس نے انتہائی تفصیل کے ساتھ کیا اور تمام کی تمام اسے حوالے اہل سنت ہماری کتابوں سے دی ہے. لہذا معاویہ ایک لعنتی ہے، وہ بالکل. بہت شکریہ جناب، آپ ماشاءاللہ کافی آپ کو ہم نے ٹائم دیا. ہم گزارش یہ کریں کہ سوال لے کر آئے، ہمیں پتہ ہے، اور میں نے صرف امام حسن کی شہادت کی بات اس لیے کی تھی کہ ذکر ہم نے کیا تھا تو ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ معاویہ اس کا جو ہے قاتل ہے، تو اس لیے ہم نے دکھایا تھا. ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ بدری کتنے صحابیوں کا قاتل ہے، کتنی زیادہ اس نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا اپنی دنیا کی خاطر، اور اس کو لے کر کے چل رہے ہیں ابھی تک. بعض لوگ، یہ حیرانگی کی بات ہے کہ مفت میں کیوں کوئی ایک ظالم کی سپورٹ کر کے خود کو جہنمی بنا رہا ہے، یہ ہماری بات سمجھ سے باہر ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ میں بالکل تھوڑا سا ٹائم لوں گا. تعظیم نقی لندن سے بول رہا ہوں. میری بس گزارش ہے، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا میں، لیکن جب وہ آتے ہیں یوزلی تو کہتے ہیں جی آپ میری کال نہیں کاٹیے گا. اس سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ جیسے آپ کاٹ دیتے ہیں، حالانکہ ہمیشہ جیسے ابھی فیصل بھائی کی بھی آپ نے تفصیلی بات سنی، سب کی سنتے ہیں، تو جو بھی صاحب آتے ہیں وہ آتے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ میری کال نہ کاٹیے گا. اس سے جو فرسٹ ٹائم لسنر ہے وہ یہ سمجھتا ہے، امپریشن لیتا ہے کہ آپ جیسے کال کاٹ دیتے ہیں، جو آپ نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات، آپ کی ماشاءاللہ جو مائنڈ سیٹ کے خلاف آپ کی جنگ ہے جو ہے، اس کی کاوش کا میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا مترف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو یہ بول دیں کہ جی آپ عالم ہیں تو وہ فون کر کے آتے ہیں کہ جی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کر دی. تو آپ ان کو اگر عالم بولیں گے تو بھی آپ نے زیادتی کی، اور اگر نہیں کہیں گے تو بھی زیادتی کی، تو وہ مائنڈ سیٹ ہے. تیسری بات سے سوال یہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ کے انتقال کے بارے میں نہ اہل سنت وغیرہ کوئی روشنی ڈالتے ہیں اور یوزلی بات نہیں ہوتی. تو اگر آپ حضرت عائشہ کی وفات کا جو سلسلہ ہے یا جیسے ہوا وہ کسی اوتھینٹک حوالوں کے ساتھ اگر بتا دیں گے، روشنی ڈال دیں گے، تو میری بھی معلومات میں اضافہ ہوگا. ساتھ فیصل بھائی بھی لسٹ میں شاید کچھ ایڈ کر لیں. تھینک یو ویری مچ. یقیناً میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ کالز اگر ہوں تو ہمیں دیتے رہیں، اور
پیچھے سے جو آوازیں آ رہی ہیں مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہی ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ میرے پاس ابھی چونکہ لیپ ٹاپ میرے سامنے موجود ہے جس میں میں نے اتھینٹک کتابوں کو باقاعدہ اسکین کر کے آپ کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور اس پر کافی محنت ہوتی ہے، لیکن آج ہم دکھا نہیں سکے اس لیے کہ یہ وائی فائی سے کنیکشن اس کا نہیں ہو سکا ہے۔ ہم اس اہم اہل سنت کی کتابوں کے حوالوں کو بھی یہاں پر جمع کر کے اسکین کر کے رکھا ہوا ہم نے، کہ جس میں حضرت عائشہ کے قتل میں بھی معاویہ ہی کا ہاتھ رہا ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، میرا نام ڈاکٹر امتیاز سرابی ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ اور میں بریڈ فورڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی چاہیے تو یہ تھا کہ میں دوسرے دوستوں کو موقع دیتا کہ آپ سے زیادہ اکتساب علم حاصل کرتے۔ اصل میں چند ایک چیزیں ہیں جو میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرا حلقہ احباب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کافی ہیں جی، اور ان اسٹوڈنٹس میں اہل سنت والجماعت سے نوجوان طبقہ بہت زیادہ ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اپنے ان دوستوں اور اپنے ان محبوں کے لیے جو کہ رائے راست پہ آنا چاہتے ہیں۔ جی انہوں نے کہا کہ جی ان کے ایک عالم دین جن کا نام بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، عالم دین تو ظاہری طور پہ دکھائی دیتے ہیں لیکن کام ان کے رحمان کے ماننے والے کے نہیں ہے۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ وہ ریفرنس دیتے ہیں قبلہ باقر مجلسی صاحب کی کتاب حق الیقین کا، اس سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جی ان کے اپنے باقر مجلسی صاحب اپنی اس کتاب میں یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت مہدی فرجہ الشریف، یہ تو میں کہتا ہوں، وہ کچھ اور طریقے سے نام دیتے ہیں، وہ تشریف لائیں گے تو حالت برہنہ میں ہوں گے، یعنی ان کی بڑی فالوئنگ اس عالم دین کی، اور یہ نوجوان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ حالت یعنی لباس بھی ان کے تن پہ ہوگا۔ یہ ایک بڑا مناسب سا لفظ ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ بہت غیر اخلاقی لفظ ہے۔ دوسری بات جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا جو قرآن ہے اہل تشیع کا، وہ کہتے ہیں جی مصحف فاطمی، ان کے امام جو ہیں وہ 5 سال کی عمر میں سامرہ کے غار میں لے کے چلے گئے ہیں اور اس کا کوئی یہ جواب نہیں دیتے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب کہ سن 260 ہجری میں سامرہ کے غار میں جانے والے ان کے امام جو ہیں وہ آج تک زندہ کیسے ہیں؟ یہ اپنے نوجوان طبقے سے مذاق کے عالم میں وہ پوچھتے ہیں، جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے اصحابہ کبار ہیں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو امام آخر الزمان جن کو ہم آخر الزمان کہتے ہیں، ان کی نعوذ باللہ من ذالک موت کے بارے میں وہ بڑے غلط قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ابن کثیر کی کتاب سے وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو امام کا نام بتاتے ہیں اور ان کی ولدیت بتاتے ہیں حسن عسکری، یہ غلط ہے، بلکہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے اور وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہاں تک تو آئے ہیں کہ وہ امام حسن کی اولاد ہیں، لیکن یہ گمراہ کن سوالات جو ہیں نوجوان طبقے میں وہ بڑی شدت سے پھیلا رہے ہیں، تو ان کے آپ جوابات دے دیں تو ہزاروں نوجوانوں کو جواب مل جائیں گے۔ بڑی نوازش ہوگی، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ و ناصر۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ان سوالوں کے بھرپور جواب موجود ہیں، ہم انشاءاللہ تفصیل سے ان سوالوں کے جواب بھی دیں گے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ آپ نے سوالات بھیجے، ہم نے نوٹ کر لیے۔ امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی تو لگاتار کرتے ہیں، خاص کر یہ جتنے بھی دجالی دہشت گرد ہیں، جن عقائد کے یہ مالک ہیں، وہ دجالی عقائد ہیں، اور وہ امام مہدی کے خلاف نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے نا، تو وہ بالکل ہی ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہی وہ لوگ ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں انشاءاللہ واصل جہنم ہوں گے۔ لیکن ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ
حق الیقین جیسی کتاب میں محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایسی بات لکھی ہے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ ضرور لے کر آئیں گے اور واضح طور پر یہ بات پیش کریں گے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کے سچوں کو ہی جھوٹا کہہ کر کے انہی کو جھوٹ کی نسبت دے کر کے شور مچانا یہ ان کی پرانی خصلت ہے۔ اب ہم ایک ایک چیز کو لے کر آئیں گے الحمدللہ ولہ المنہ۔ اس سے پہلے میڈیا ہمارے پاس نہیں تھا، ہم ان کی باتوں کو ایک طرفہ سنتے تھے، خون کھول جاتا تھا، ہماری کوئی آواز نہیں تھی دنیا میں۔ آج یوٹیوب سے، میڈیا، انٹرنیٹ، آپ ہدایت ٹی وی کہیں بھی جائیں آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا اور اتھینٹک جواب ملے گا۔ اور ہم انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے ہیں، کیونکہ جب حق پر ہیں تو ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ کا سہارا لیں۔ میں ایک خاص بات آپ کی خدمت میں بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام عقائد اہل سنت کی کتابوں سے ہم ثابت کرتے آئے ہیں۔ ان کا ایک بھی عقیدہ ہماری کتابوں سے ثابت کر کے دکھائیں، ایک بھی عقیدہ۔ ان کا اپنا جو مخصوص عقیدہ جو ہمارا نہیں ہے، مثلا سقیفہ کا برحق ہونا، چند لوگوں نے حضرت ابوبکر کو بنایا، ان کا برحق ہونا، یا حضرت عمر کا برحق ہونا، یا حضرت عثمان کا برحق ہونا، کوئی بھی اہل سنت کی کسی بھی بڑی سی بڑی شخصیت سے میرا سوال ہے کہ جیسے ہم اہل بیت اطہار کے فضائل اور اہل بیت اطہار کے جو ائمہ اہل بیت ان کی امامت اہل سنت ہی کی کتابوں سے ثابت کرتے آئے ہیں، کوشش کرو ایک کوئی موٹا آپ کا اپنا عقیدہ جو مخصوص ہے وہ اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کرو۔ جب ایسا کچھ نہیں ملتا ہے تو جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اور پھر توہین کرتے ہیں کہ علامہ مجلسی نے یہ لکھا ہے۔ ہرگز وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ علامہ مجلسی نے کہیں نہیں لکھا ہے، یہ جھوٹ ہے سراسر۔ اور میں کتاب لا کر انشاءاللہ بتاؤں گا، چونکہ آج میں بہت ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں تو ایک ایک کو ایڈریس بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہو نہیں پا رہی ہیں۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں اگر کوئی کالر ہیں تو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سعید سرکار، ماشاءاللہ، بسم اللہ بسم اللہ، الحمدللہ سید علی جان شاہ سے فرمائیے۔ سرکار میرے 2-3 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے، کیا لوگوں کی یہ مجبوری نہیں کہ سقیفہ کی بنیاد امیر شام پر ہے؟ اگر امیر شام گرتا ہے تو سقیفہ بالکل ننگا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے امیر شام کو حکومت تک پہنچایا، کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یا جانتے تھے کہ ان کے سوا آل رسول کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، ان کو کوئی ان پر ایسا ظلم اور کوئی نہیں ڈال سکتا، تو ان کو خام خواہ پوری کوشش کے ساتھ اس جگہ پہ پہنچایا گیا؟ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ایک رسول ہیں اللہ کے اور صاحب شریعت ہیں، جن کا ذکر سب سے زیادہ ہے قرآن میں، ان کو اگر لوگوں نے پتھر پہ کپڑے رکھ کر پتھر کو بھگایا اور موسیٰ کو ننگا دوڑا دیا پیچھے، تو امام مہدی علیہ السلام کو تو یہ دل سے شاید مانتے بھی نہیں ہیں، تو اس میں کون سی ایک حیران کن بات ہے؟ تو ایک اور بات تھی میرے ذہن میں، وہ نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک چیز یہ ہے کہ سرکار کا جو آگے یاد کہ اگر تیسرے خلیفہ سے کچھ ایسے کام نہ ہوتے جن کی وجہ سے رخ حکومت کا مولا علی کی طرف واپس مڑا، کیا اگر وہ ایسا کام نہ کرتے تو یہ حکومت سیدھی بنو امیہ کے ہاتھ میں نہ جاتی ہو تیسرے خلیفہ کے بعد؟ شکریہ جی۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بہت ہی معذرت چاہوں گا کہ سارے سوالوں کے جواب تو نہیں دے سکوں گا، لیکن اگر کوئی 1-2 کالر ہوں تو میں لے لوں، پھر اس کے بعد جتنے ممکن ہو دوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ جی مولانا صاحب آپ کو پیار بھرا سلام، میں ملک بدر منیر بول رہا ہوں برمنگھم سے۔ جناب ملک بدر منیر صاحب فرمائیے۔
جی مولانا صاحب میرے کچھ چند سوال ہیں. بالکل بسم اللہ. اور سوال کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ اہل سنت والجماعت کے جو علماء حضرات ہیں ان کے لیے آپ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے, تو آپ نے ان کو دعوت دی اور آپ نے کہا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی فراخ دلی ہے اور بہت اچھا آپ نے پیغام دیا ہے. لیکن میں ان علماء حضرات کے بہاف ایک اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ وہ ضرور آئیں گے, لیکن آپ تھوڑا سا صبر کیجئے گا, انتظار کیجئے گا. ان کو کم از کم 25-30 سال چاہیے آپ کے پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے, کیونکہ وہ سارا سال بیچارے مختلف چندے اکٹھے کرنے میں مصروف ہیں. تو یہ ان کی کافی مصروفیات ہیں. وہ جب ادھر سے فارغ ہوں گے تو وہ ضرور آپ کے ہاں تشریف لائیں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ آئیں تو پلیز کوئی چندے کے بارے میں ذکر نہ کرنا, کیونکہ وہ پھر چندہ سن کے وہ نہ آپ کا پروگرام چھوڑ کے کہیں اور چلا جائیں گے. تو یعنی کہ یہ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور سننے والے ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ شاید بہت سے ہمارے لوگ جو سنی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے, بنا ہوا سنی ہے اور یہ بات کر رہا ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ میں کون ہوں. تو میری یعنی کہ ان سے کوئی یہی پیغام ہے کہ وہ کافی مصروف ہیں بیچارے, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. تو اب میرے جو چند سوال ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں قبلہ. سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے قبلہ کہ میں کافی کنفیوز ہوں, کسی نے مجھ پہ یہ سوال کیے ہیں. تو پنجتن پاک جو ہیں ان پہ سبھی مسلمانوں کا ایمان ہے. تو پنجتن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے, مولا علی علیہ السلام ہے, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے, اسی طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں. سوال میرا یہ ہے قبلہ کہ کسی مقام پہ یعنی کہ جو چادر تحریر کا جب ذکر ہوتا ہے, اسی طرح جو مبالغہ کا ذکر آتا ہے, تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی جو چھوٹی بیٹی ہیں حضرت سلمہ غالباً, تو ان کا ذکر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے, اس پہ روشنی ڈالیے گا. ٹھیک ہے. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے قبلہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی میں بنو امیہ تو سمجھ آ گئی, جو بنو عباس ہے وہ اس کا وجود نہیں تھا. یہ کون سے ہمارے خلیفہ راشدین ہیں جن کا اس خاندان سے تعلق ہے؟ تو یہ اس کی یعنی کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس پہ روشنی ڈالیے گا. تو تیسرا میرا سوال یہ ہے قبلہ کہ کیا کسی امام نے 12 امام جو ہیں ان میں سے کسی امام نے اپنے بیٹے کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام پہ رکھا؟ کوئی یعنی کہ امام ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام حضرت ابو طالب بن علی یا حضرت ابو طالب بن حسن, حضرت طالب بن حسین یا اس طرح جتنے دیگر امام گزرے ہیں انہوں نے کسی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ تو اگر نہیں رکھا تو اس کی کیا وجوہات ہے, اس پہ روشنی ڈالیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک بدر منیر صاحب تھے برمنگم سے. البتہ یہ اپنے حساب سے جو ہے وہ شکوہ بھی کر رہے تھے اپنے علماء کا کہ چندوں کا سلسلہ جاری ہے, لہٰذا کوئی آنے والا نہیں ہے آپ کی طرف. جب وہ فارغ ہوں گے تو آئیں گے. ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ 6 سال سے ہم کہہ رہے ہیں, آخری کال کو ہم لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میرے لیے ایک میں نے شرعی مسئلہ آپ سے. میرے بھائی کون ہیں آپ؟ اپنا نام بتائیں. میں امجد رضا بول رہا ہوں. امجد رضا صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ لندن سے. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک سوال ہے, یہ کہ شرعی سوال ہے اصل میں, کہ ایک میت ہے اس کو غسل دیا جا چکا ہے, کفنایا جا چکا ہے اور تلقین بھی ہو چکی اس کی قبر میں اتارنے سے پہلے.
اب جب باکس سے نکالا تو اس کو اسٹریچر پہ رکھا تو وہاں ایک دیکھنے میں خون کا دھبا کافی بڑا نظر آیا. تو اس کفن میں نظر آیا؟ جی کفن میں نظر آیا؟ جی کفن پہ خون لگا ہوا. ہاں. اور پھر اس کے بعد جس بکس میں سے نکالا اس بکسے پر بھی نظر آیا وہ خون. تو وہ پوچھنے پر یہ معلوم ہوا کہ وہ ان کے ڈرپ کوئی لگی ہوئی تھی تو اس سے وہ جس نے غسل دیا جن صاحب نے تو انہوں نے اس پر بینڈیج وغیرہ نہیں کی یا کچھ بھی. تو وہ کیا اس کو میت کو اسی طرح دفنا دینا چاہیے تھا یا اس کو دوبارہ غسل دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے. شاید آپ نہ بتا سکیں, ہو سکتا نہیں بالکل آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں. غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کفن کو اگر بدل سکتے ہوں تو بدل دیں کپڑے سے, اگر نہیں بدل سکتے تو جتنی جگہ پر وہ دھبا ہے اس دھبے کو دھو دیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کو دفن کر دیں. دوبارہ غسل دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, لیکن البتہ کفن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اگر پاک کر سکتے ہوں یا اگر بدل سکتے ہوں تو بدل دیں, باقی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر. معذرت کے ساتھ کہ میں زیادہ کالز نہیں لے سکوں گا, ہمارا ٹائم جو ہے وہ بہت محدود ہے اور اس محدود ٹائم میں ہم چاہیں گے کہ جتنے زیادہ جواب دے سکتے ہوں ان جوابوں کو دے دیں. سید عمران صاحب منچسٹر سے سوال ان کا یہ تھا کہ کیا کوئی حدیث یا آیت ہے کہ جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خلافت یا امامت سے محروم کرتی ہو یا منع کرتی ہو؟ اصل میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں اور خاتون کو نبی یا امام یا خلیفہ بننے کی نہ ضرورت ہے نہ اس کا کوئی عملی فائدہ ہے. عصمت و طہارت کی یہ جو ملکہ ہیں, یہ جو مرکز عصمت و طہارت ہیں, یہ ایک نبی جو خاتم الانبیاء ہیں ان کی بیٹی ہیں, ایک جو وسیع ہیں سید الاوصیاء ان کی زوجہ ہیں, اور جو جوانان جنت جیسے سردار دو اماموں کی ماں ہیں. یہ شرف مرکزیت کا اتنا زیادہ ہے کہ خلافت میں وہ شرف نہیں پایا جاتا. اور اسلام میں مجموعی طور پر قرآن کی بہت ساری آیات اور احادیث کی روشنی میں جو لیڈرشپ کا کام ہے, امامت کا کام ہے, خلافت کا کام ہے, یا پھر کسی مسند قضاوت کا کام ہے, تو یہ سارے جو ہے وہ خواتین کو نہیں دیے گئے ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ خواتین کے اندر کوئی کمی ہے, اس لیے نہیں دیے گئے کہ اللہ نے ہر کسی کو ایک صلاحیت سے نوازا ہے. جو خواتین کر سکتی ہیں وہ مرد حضرات نہیں کر سکتے, لہٰذا مردوں کو وہ ذمہ داری نہیں دی, اور جو مرد کر سکتے ہیں وہ ذمہ داری عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. پردے کے سلسلے میں جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا یہ صرف اسی لیے ہے کہ سیدہ کو چونکہ حکومت نہیں ملی ہے تو دنیا کی تمام عورتیں جو ہے وہ اسی وجہ سے گھر میں بیٹھی رہیں؟ پردے کا گھر میں بیٹھے رہنے سے کوئی تعلق نہیں, اور نہ خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پردہ ہے خواتین کے لیے بہترین حفاظت کا انتظام کہ وہ کہیں بھی جائیں, پردہ ان کا محافظ ہے. پردے سے خاتون جو بھی ہوگی اس کی عصمت و طہارت اور پاکیزگی محفوظ رہتی ہے, اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. فیصل صاحب نے بہت ساری تفصیل گفتگو کی, ہم نے بتا دیا ان کے اس اختتام پر گفتگو کے کہ معاویہ نے نہ تنہا چند لوگوں کو بلکہ سینکڑوں صحابیوں کو قتل کیا ہے. حضرت عائشہ کے قتل کا بھی اسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اہل سنت کی کتابوں سے وہ بات ثابت ہے. میرے پاس کتابیں ساری موجود ہیں, لیکن چونکہ یہاں کنیکٹڈ نہیں ہے لیپ ٹاپ, آپ کو میں دکھا نہیں سکتا ہوں, ورنہ موجود ہیں. جس کو چاہیے حوالہ ہم سے لے لے, آئے اور آ کر ہم سے حوالے لے لے. جس کسی کو بھی اہل سنت کے عالم ہوں, مفتی ہوں, عام ہمارے اہل سنت کے پڑھے لکھے لوگ ہوں, دانشور طبقہ ہو, یا شیعوں میں سے کسی کو دلچسپی ہو تحقیق کی, تو وہ ہم سے کوئی بھی مسئلہ جو ہم بیان کر رہے ہیں پورے وثوق کے ساتھ, پوری طرح تیاری کے ساتھ تحقیقی گفتگو کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوتی ہے, اس کی بھی ہمارے پاس بھرپور ٹھوس دلیل موجود ہے. ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب نے خوبصورت چند سوالات جو ہمیشہ سے اٹھائے جاتے ہیں وہ اٹھائے. ان میں سے بہت سارے جواب تو تفصیل طلب ہیں, لیکن ایک بنیادی بات کہ حق الیقین میں علامہ مجلسی نے یہ فرمایا کہ نعوذ باللہ امام مہدی جب ظہور کریں گے تو وہ برہنہ ہوں گے. سراسر جھوٹ, الزام, تہمت اور بے بنیاد بات ہے.
کسی بھی جگہ پر. حق الیقین 2 جلدوں پر مشتمل ہے. پوری 2 جلدوں میں کہیں بھی آپ چھان کے مجھے بتا دیں، انعام میں دوں گا. کہیں کوئی اس طرح کی بات ہے ہی نہیں. ہاں ایک اور کتاب ہے اس کتاب میں کہ جس کا نام بہرحال حق الیقین نہیں ہے اور نہ علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی ہے، بلکہ وہ کتاب ہے غیبت شیخ طوسی، الکتاب الغیبہ، کتاب کا نام ہی غیبت ہے شیخ طوسی کی. اور انہوں نے اس میں جو بات لکھی وہ یہ کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو لوگ امام کو کھلے بدن اور چہرے کے ساتھ دیکھ سکیں گے. بارزن یرون الناس بدنا بارزا نحو عین الشمس، جیسے سورج کو دیکھا جاتا ہے. یہ بارز کا لفظ کس کے مقابل میں ہے؟ ساتر اور غائب کے مقابل میں ہے. یعنی امام کا جب تک ظہور نہیں ہوگا امام کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا. ہم سب امام موجود ہوتے ہیں لیکن امام کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. امام کو دیکھ نہیں سکتے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے جسم اطہر کو، آپ کے چہرے مبارک کو ہم دیکھ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے بہت ساری محفلوں میں امام ہوتے ہوں اور وہ آتے جاتے بھی ہوں اور ہمیں خبر نہ ہو کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب ظہور ہو جائے گا تو ہر کوئی آپ کو دیکھ سکے گا. یہ بدنن بارزن، بارز کا مطلب ہے کہ کھلے طور پر جو ہے ہر کوئی دیکھ سکے گا. اس کا نعوذ باللہ برہنہ پن سے کیا تعلق ہے؟ عریان کا لفظ عربی ہے برہنہ پن کو، یہ بارز ہے. بارز کا مطلب روشن، کھلا ہوا. یہ کھلا کیا ہے؟ سورج کی طرح، جیسے بادلوں میں گھر گیا تو کہا کہ جب مولا امام مہدی علیہ السلام جیسے بادلوں میں سورج گھر جاتا ہے ویسے پردہ غیب میں ہوں گے، ہر کسی کو دکھائی نہیں دیں گے. یہ غیبت کے زمانے کی بات ہے. لیکن جب غیبت کے پردے ہٹا دیے جائیں گے تو جیسے سورج کو آپ دیکھ سکتے ہیں بادلوں کے چھٹ جانے پر، ویسے امام کو دیکھ سکتے ہیں. یہ تعبیر ہے. اس تعبیر کو اگر کسی نے بغض و عناد کی وجہ سے جھوٹ اور بہتان کے ذریعے سے بدل کر کے مذاق اڑایا ہو تو اللہ کی لعنت اس پر ہے کہ جو جھوٹ اور اہل بیت اطہار کی شخصیات سے کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ کس کی توہین کر رہے ہیں، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے. سرکار دو عالم کا جو فرزند ہے، فرما رہا ہے المہدی منا، مہدی مجھ سے ہے. اور آل رسول کی اس شخصیت کو کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی آپ کے نجات کا ذریعہ ہے، اگر مذاق اڑانے لگ جاؤ تو خدا کیا کرے گا تمہارے ساتھ اور تم کہاں جاؤ گے. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر نادانی میں ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے اور تھوڑا سا علم دے کہ شعور رکھیں، حوصلہ رکھیں اور تھوڑا سا معلومات میں اضافہ کریں اور زبان درازی کرنے کے بجائے تھوڑا بہت مطالعہ اپنا بڑھائیں. تو یہ ایک تو یہ ان کا جواب ہے. یہ کوئی ہرگز کسی کتاب میں نہیں ہے جو بتایا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ نعوذ باللہ کہ وہ 6 سال کے تھے تو غائب میں چلے گئے، وہ اس میں غار میں چلے گئے. غار میں جو گئے وہ کوئی اور ہیں. یہاں پر امام موجود ہیں، حاضر و ناظر مانتے ہیں. کیوں نہیں ہمارے عقیدے کو ہم سے سنتے؟ کیوں نہیں ہمارے عقیدے کو ہم سے سنتے بجائے اس کے کہ ہم سے سنتے لوگ ہمارے عقیدے کو بیان کریں؟ میں حیران ہوں. ایک ابھی نیا چینل لانچ ہوا ہے وہابیوں کا، خدا ہر ایک کی ہدایت کرے، ان کی بھی خاص کر ہدایت کرے کہ جو سعودی ریال کے بلبوتے پر بکواس پہ بکواس کیے جاتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ باندھے جاتے ہیں اور توہین رسالت اور توحید و توہین اہل بیت اطہار ان کا دین بن گیا ہے. یہ اس چینل کی ابتدائی سے شیعہ کا یہ عقیدہ، شیعہ کا وہ عقیدہ پٹیاں چلا رہے ہیں. شیعہ یہ مانتے ہیں، شیعہ یہ مانتے ہیں، سراسر جھوٹ. بھئی شیعہ مانتے ہیں تو شیعہ چینل کو دیکھو، ہدایت ٹی وی بتائے گا کہ شیعہ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں. وہ وہابی وہ ٹھیکہ لے ہوئے ہیں ہمارا کہ وہ ہمارے عقائد کو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے بیان کریں کہ شیعوں کے قریب مت جاؤ کیونکہ شیعہ یہ مانتے ہیں، شیعہ یہ مانتے ہیں، شیعہ یہ مانتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ وہ غار میں چلے گئے. کس نے کہا غار میں چلے گئے؟ سب سے آخر میں راوی کہتا ہے کہ ہم نے اس 5 سال کے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے وارث کو، ان کے فرزند کو یعنی امام مہدی کو ہم نے سب سے آخر میں اس جگہ پر دیکھا جو سرداب کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا انہیں. اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ وہ غار ہی میں بیٹھے ہوئے، غار میں چھپے ہوئے. توہین کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. غار میں چھپنے والے
خود ایسا الزام دے دیتے ہیں اور بلا وجہ کی باتیں بناتے ہیں اور توہین پہ توہین. پھر یہ کہ مذاق اڑا کے کہتے ہیں کہ سن 260 ہجری سے لے کے اب تک کہتے ہیں زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ کیوں؟ حضرت خضر زندہ نہیں ہے اسی زمین میں؟ اللہ کے نبی ولی حضرت ادریس زندہ نہیں ہے؟ حضرت الیاس زندہ نہیں ہے؟ جب عام نبیوں میں ان نبیوں کو اللہ نے زندگی دے رکھی اور ابھی زندہ ہیں، تو ہمارا نبی تو تمام انبیاء کا آقا ہے. کیا آقا جو آقا دو جہاں ہے، جس کے نام سے، جس کے صدقے سے، جس کے وجود مبارک کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے، اس کے اگر آخری فرزند کو اللہ لمبی حیات دے دیتا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ خدا کی قدرت کا یا اپنے خود دین کا؟ ان کو ذرا سا بھی خیال نہیں آتا کہ کس پر اعتراض ہے، امام کے زندہ ہونے پر یا خدا کی قدرت پر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا یہ قادر نہیں ہے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر بلا لیا اور وہ وہاں زندہ ہیں؟ وہ تو عمر میں بھی زیادہ ہیں اور وہ بھی آئیں گے، یہ بھی تمام مسلمان مانتے ہیں، تو وہ بھی زمین پر آئیں گے اور آئیں گے تو امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ دنیا والوں دیکھو میرے تم انتظار میں تھے، میں ان کے انتظار میں تھا، میں ان کا مقتدی ہوں، میں ان کا مرید ہوں، میں ان کے پیچھے ماموم ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہوں. ذرا بھی خوف نہیں کھاتے، ذرا بھی شرم نہیں کرتے، امام مہدی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں. مصحف فاطمہ ان کا کوئی دوسرا قرآن ہے، ہمارا قرآن وہی ہے جو موجود ہے. چیلنج ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوسرا قرآن ہو تو ہمیں تو بتائے. 10 کھرب تمام دنیا کے جتنے شیعہ ہیں نا، سب سے میں بیک کر کے میں جمع کروں گا، پاؤنڈز اکٹھا کروں گا، 10 کھرب پاؤنڈ اس کو دوں گا کہ جو وہ ایک نسخہ ہمیں دکھا دے جو دوسرا قرآن ہے، ہمارا قرآن. کوئی بات ہوئی؟ وہی قرآن اللہ کا. کیا اللہ کی کتاب پر بھی تمہیں شک ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ اپنے ایک کلام کی بھی حفاظت نہیں کر سکا کہ شیعوں نے ایک اور قرآن بنا لیا؟ کیا قرآن میں کوئی تحریف کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے حافظ بھی ہیں. اللہ محافظ قرآن ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے. کسی میں جرأت ہے کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کرے؟ اتنے فرقے بن گئے، قرآن میں تبدیلی آئی نہیں؟ آ سکی. قرآن اپنی جگہ پہ اٹل ہے. ہاں مصحف فاطمی کیا ہے تمہیں نہیں معلوم؟ ہم سے پوچھو. مصحف فاطمی اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی رحلت پر آنسو بہا رہی تھی. اللہ نے تسلی خاطر کے لیے شہزادی کونین کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا تاکہ ایک ایسا علم کہ جو پوری دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے وہ علم آپ کو دے اور آپ اپنے شوہر نامدار مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو لکھوائیں. وہ املا جناب سرکار دو عالم نے کیا، مولا علی علیہ السلام نے کیا، سیدہ نے حضرت جبرائیل سے سنا اور وہ ایک مصحف تیار ہو گیا، ایک کتاب تیار ہو گئی اور وہ محفوظ ہے معصومین کے پاس. اور جب امام مہدی تشریف لائیں گے وہ مصحف فاطمہ بھی دکھائیں گے کہ جو علم سے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے. وہ قرآن کا ایک لفظ اس کے اندر نہیں ہے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن اپنی جگہ پہ وہی اللہ کی کتاب، نورانی کتاب ہے کہ جو ہمارے لیے تمسک کا حکم نبی مکرم نے دیا کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھام لو. ہم وہ ہیں کہ جو قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھامنے والے ہیں. اور یہ مصحف فاطمہ ایک اور شے ہے کہ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا. اس کو قرآن سے ملا کر کے قرآن کی توہین کرنے والے خدا کے بہت بڑے مجرم ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یقیناً اپنی اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو اپنے اس جھوٹ اور اس مغالطے کا خود ہی جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں. سید علی جان شاہ صاحب نے بھی خوبصورت باتیں کی، سوالیہ انداز میں بہرحال لمحہ فکریہ دیا. ظاہر سی بات ہے کہ معاویہ جو ہے حقیقت میں بفر زون ہے. اگر ایک دفعہ معاویہ کی صحیح معنوں میں خباثت مسلمانوں پر واضح ہو جائے تو پھر وہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جس نظام کو لے کر ابھی تک چلے ہیں، وہ خلافت کا نظام، وہ سقیفہ کا نظام، وہ سارا کا سارا درہم برہم ہو جائے گا. کیوں؟ اسے کہ معاویہ کو صحابہ کے منع کرنے کے باوجود، احتجاج کرنے کے باوجود آگے لانے والے حضرت عمر ہیں.
کیوں لے کر آئے تھے, کیا وجہ ہے, اس پر گفتگو پھر شروع ہو جائے گی. جب یہاں معاملہ معاویہ کا اس حد تک واضح ہو جائے گا تو پھر یہ سلسلہ آگے تک جائے گا اور پھر مسائل زیادہ ان کے لیے کھڑے ہوں گے. پوری جو بنیاد ہے نا اہل بیت اطہار کے مکتب کے مقابل میں, جو صحابیوں کے پیچھے چل کے ایک مکتب تیار کر لیا گیا حکمرانوں کی اتباع میں, وہ سارا کا سارا درہم برہم ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ کے لیے بھی انہوں نے جو بات کہی وہ اپنی جگہ پہ بھی صحیح ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. ملک بدر منیر صاحب, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, بہت سوال ان کا ایک عمدہ یہ رہا کہ پنجتن پاک کا ذکر ہم سنتے ہیں, حضرت زینب, حضرت کلثوم تو انہی کی بیٹیاں تھیں, ان کا کیوں نہیں ذکر ہے؟ وہ بھی وہاں پر موجود ہیں, لیکن اللہ نے چنا ہے. جیسے حضرت علی کے دوسرے اور بھی ہیں, تینوں کے تینوں بھائی قربانیاں دیں, حضرت جعفر نے قربانیاں دی, حضرت عقیل اور حضرت طالب, ان بھائیوں نے بھی قربانیاں دی ہیں, لیکن ان بھائیوں میں علی کو اللہ نے چنا ہے. اسی طرح اس نورانی گھرانے میں ان ہستیوں کو اللہ نے چنا ہے, اس میں میرا اور آپ کا عمل دخل نہیں ہے, چنا ہے ایک کام کے لیے. باقی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا, ان دونوں کو اللہ نے ان پانچوں کا نور نظر قرار دیا ہے. ان پانچوں نے جو پیار دیا اور جو انہیں محبتوں سے نوازا اور جو تربیتوں سے نوازا, جس کے نتیجے میں انہوں نے دین کو بچایا, شریعت کو بچایا, یہ وہ اپنا کارنامہ ہے کہ وہ ان سے اپنا مخصوص ہے, کوئی اس کارنامے کا بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن شخصیات کو اگر اللہ نے چنا ہے تو پھر اس چنی ہوئی شخصیتوں ہی پر فوکس اللہ نے کیا ہے, اور ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. بنی عباس یہ کون لوگ ہیں؟ بنو امیہ تو سمجھ میں آ گئے, یہ کہاں سے چلے ہیں؟ اصل میں بنو امیہ کا جب زوال ہوا ہے نا, مروان کے بیٹے جب آئے ایک کے بعد دیگری, پھر اس کے بعد سلسلہ جب آیا امام محمد باقر علیہ السلام تک, تو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے زمانے میں بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک چلی, اور اس میں بنو عباسیہ کہتے ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب, جو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, ان کی اولاد سے جو قبیلہ چلا ہے, خاندان چلا ہے, اس کو بنو عباسیہ کہتے ہیں. یہ لوگ بعد میں آ کر کے اہل بیت ہی کی حمایت کرنے کا نعرہ لگا کر کے آئے, لیکن جب حکومت ملی تو بنو امیہ کے جیسے یہ بھی حرکتیں کرنے لگے, اور اہل بیت اطہار کے ساتھ انہوں نے بھی وہی ظلم کیا جو بنو امیہ نے کیا تھا. منصور دوانقی جو ہے وہ ابتدا میں آیا, اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ نے ایک اور سوال آخر میں پوچھا کہ کیا کسی امام نے ابو طالب کے نام پر نام رکھا ہے؟ حضرت ابو طالب کا نام نہیں ہے, وہ کنیت ہے. ابو طالب یعنی طالب کے باپ. حضرت ابو طالب اسی لیے کہلاتے ہیں کہ طالب ان کا ایک فرزند تھا, مولا علی علیہ السلام کے بھائی, اور ان کے نام سے ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے, یعنی ابو طالب کے ابو والد. نام ان کا عمران ہے, اور عمران بہت سارے نام اہل بیت اطہار کے خاندان میں ملتے ہیں, اور اماموں نے بھی نام رکھے ہیں, اور یہ مبارک نام ہے, اور انشاءاللہ ہر کسی کو اس طرف توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے. میں اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم بھی ختم ہوا, اور تقریباً سوالوں کے جواب بھی ہم نے دینے کی سعادت حاصل کر لی ہے. لیکن جو تفصیل طلب بات ہے, میں یہاں پر ایک جملہ کہہ کے زحمت کو تمام کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھائی ہیں اہل سنت کے بھائی, جتنی ہماری بہنیں ہیں, ان سب کو ہم بہت قریب سے محبت اہل بیت سے سرشار سمجھتے ہیں. عام مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے, نہ ہم کسی کی نہ توہین کرنا چاہتے ہیں, نہ کسی کی دل آزاری کرنا چاہتے ہیں. ہم غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جواب حاضر ہے میں آپ کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہی ہمارا بنیادی مقصد ہے. اس مقصد میں آپ بھی ہمارے شریک ہوں. علماء سے پوچھئے, مفتیوں سے پوچھئے, سوال ان سے لے کر لکھ کر لائیے. اگر وہ خود نہیں آتے ہیں یا وہ اگر آ سکتے ہیں تو وہ آئیں. 6 سال سے ہم انتظار میں ہیں. ہم پیار دیں گے, اور پیار کے بدلے میں یقیناً امید ہے کہ آپ بھی پیار دیں گے. محبت کو, الفت کو اور پیار کو عام کیجئے. اور اس وقت ضرورت ہے کہ دنیا اہل بیت اطہار کے دروازے پر آئے اور پھر وہ غلطی نہ کرے جو اس سے پہلے کی گئی ہے. دشمنوں کی, ظالموں کی سپورٹ کر کے اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا گیا. نتیجے میں آج مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم سب کو واپس اہل بیت اطہار کے دروازے پر آنا ہوگا, تب جا کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔